بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 32واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ فرش سے عرش تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی ہند۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھیں اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھیں۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی، آپ اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی، تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز اب تمہارے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئیں کہ عشاء کی نماز آپ نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیانے شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی نماز ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولی، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، میں سو رہا تھا کہ یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی جگا رہا ہے۔ چنانچہ میری آنکھ کھل گئی، اب جو دیکھا تو چھت شق تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا، اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آئے تھے۔ وہ جب کبھی بھی آتے تو سامنے سے آتے۔ غرض آتے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر کعبہ کی حطیم کے پاس آئے، پھر وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں انڈیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے اور آنکھ جھپکتے ہی بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہیں اور اس وقت جہاں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوا، وہیں کچھ خطرہ کا بھی اندیشہ ہوا۔ بولی، میرے بھائی، یہ کسی اور سے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو قریش سے بھی بیان کروں گا۔ وہ بولی، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے آپ بالکل نہ بیان کیجیے گا، ورنہ وہ فوراً جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو ان سے بھی بیان کر کے رہوں گا۔ پھر آپ اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ اس وقت ام ہانی سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، ہاں اپنی ایک لونڈی کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا کہ جا کر دیکھے اور جو کچھ ہو آ کر اس کی اطلاع دے۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبہ پہنچے، دیکھا تو قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں۔ لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ بیان کروں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری بات مانیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا میں انہیں پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا؟ اور کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ پر دو قسم کی کیفیات طاری تھیں کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حشاش بشاش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا،
کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور میری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی کرائی۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڑ آ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ کو جھوٹا سمجھیں گے۔ حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے اسے ان سے بھی بیان کروں، اور خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ ناظرین اکرام، ان خیالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی بے چینی تھی، چنانچہ آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبہ میں اس طرح آپ کبھی نہ بیٹھے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا کہ آپ عادت کے خلاف چپ چپ سے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل بھی وہیں تھا اور عدی کا بیٹا مطعم بھی۔ ابو جہل نے چہرہ اترا ہوا دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا اور بولا، محمد کیا ہوا، آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا، ہاں آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا، کہاں تک؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، بیت المقدس تک۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹ پڑی اور قریب تھا کہ وہ زور کا کہکا لگاتا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں آپ کی باتوں کو مشتبہ بنانے کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے آپ کا اور حوصلہ بڑھایا۔ بولا، اچھا اگر اوروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی یہ باتیں بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ناظرین اکرام، یہ سننا تھا کہ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آل کعب بن لوئی۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ابو الحکم، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ جو ابھی سنایا ہے ذرا لوگوں کو بھی سنا دو۔ آپ نے فرمایا، آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی، وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، میں نے ان سب کی امامت بھی کی۔ یہ سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا کہکا بلند ہوا۔ ابو جہل بولا، اچھا سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو چھوٹے قد کے ہیں اور نہ زیادہ لمبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپک رہا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا رنگ ہے اور قد کافی لمبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ اور من گھڑت ہے؟ اس طرح کچھ دلوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا، کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور ذہن پریشان ہو گئے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی یہ عجیب و غریب خبر سنائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 32واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 31واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔